ڈرایا تھا، سمجھایا تھا کہ یہ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، وہ اب طوفان آ گیا ہے کہ وہ اس کے جو ہے 7% تک کا گورنمنٹ جو ہے سی پی آئی کے فگرز وغیرہ دے رہی ہے، مگر وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہے جو کموڈٹیز کے جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ کئی دفعہ 50% سے لے کے 150 200% تک جو ہے اسینشل کموڈٹیز کے خاص طور پہ وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب مہنگائی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل میں پاکستان میں مہنگائی ایک تقریباً آل ٹائم لو پہ چلے گئی تھی، جو کہ 3.3% تھی، یعنی 1% سے کم۔ اور اپریل سے لے کے اکتوبر تک ابھی جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں تو یہ تقریباً مہنگائی جو ہے یہ 2000% 200% یعنی 20 گنا بڑھ چکی ہے، یعنی 0.3 سے 6.2 تک، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور اسی لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس چیز کی تیاری میں ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑنا ہے، شاید یہ ڈبل ڈیجٹس میں چلے جائے گی۔ میں صرف آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں، اس سال پاکستان نے کوشش کی کہ یہ فلڈ کا نام لگا دیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، لیکن جون میں جو ایسٹیمیٹ دیا ہے اس سال کی اوسطاً مہنگائی کی، اس مالی سال کی، وہ 7.5% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اگر اکتوبر کے مہینے تک یہ 4.725% رہی ہے تو بقایا 8 مہینوں میں اس کو 11% ہونا پڑے گا، وہ 7.5 اوسطاً پورا کرنے کے لیے جون میں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ مہنگائی بڑھتی چلے جانی ہے اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پلان نہیں ہے۔ فلڈ کا اگر یہ نام لگاتے ہیں تو پھر جون میں ان کو کیسے پتا تھا کہ 7.5 کا ٹارگٹ ہے؟ اس وقت تو 0.3% تھی۔ تو یہ فلڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے جنگ کا بھی نام لگانے کی کوشش کی، 2 دن جب جنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی اب مہنگائی آ گئی، تو جنگ چلی ہی 4 دن، تو وہ تو آئیڈیا فیل ہو گیا۔ اب یہ آ گئے ہے فلڈ کی طرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک لگاتار جو ہے 11% رکھ رہا ہے پچھلی 5 میٹنگ سے، اور لگاتار یہ کہہ رہا ہے فلڈ سے بہت پہلے سے کہ یہ مہنگائی کا ایک ریلا آ رہا ہے۔ اس کا نام انہوں نے والیٹیلٹی دیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ جو دوبارہ میں عرض کرنا تو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کا مکمل پالیسی فیلئر ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی، اور آپ دیکھنا اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے یہ ان کا صرف ان کا اپنا اگر ٹارگٹ مان لیں 7.5% تو پھر یہ کم از کم 11% تک جانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح سود پھر بڑھانی پڑنی ہے اگر اس کو پازیٹیو ریل رکھنا ہے تو یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں ایک رام کہانی کے پاکستان کی اکانومی پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے۔ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو بالکل فورن انویسٹمنٹ کا بھی آپ بتا دیجیے گا، بالکل وہ منسکیول آگے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ساتھ میں یہ جو ٹوین ٹاورز جو ڈیفیسٹ کے ہیں کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی 700-750 ملین کے قریب ہو گیا ہے ڈالرز کا، اور جو آپ کا ٹریڈ گیپ ہے وہ 12 بلین ڈالرز کے قریب ہو گیا ہے، اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں 14% بڑھ گئے ہیں وفاق کے۔ تو یہ اوورآل ہمیں ذرا اس سے پہلے کہ ہم این ایف سی وغیرہ پہ جائیں اس پہ بتائیے گا کہ کدھر جا رہی ہے اکانومی؟ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا پاکستانی عوام کے ساتھ کہ ہم بھی کاسٹ کٹنگ کریں گے، اس میں سے آج تک 1 روپیہ نہیں ثابت کر سکے، بلکہ پچھلے سال میں 10 ٹریلین روپیز مزید قرض لے لیا گیا، یعنی مزید قرض سے قرض کے بوجھ تک، نہ کہ اس کو کم کیا گیا۔ تو وہ فگر کا ہیر پھیر سے بتا دیتے ہیں جی ڈی پی کا اتنا پرسنٹیج کم ہو گیا وہ، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ نامنل ٹرمز میں ہمارا ڈیٹ جو ہے 10 ٹریلین اور بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ اچھا ہے کہ آپ نے لیڈ آن انٹو این ایف سی کر دی، کیونکہ یہ بھی وجہ ہے تو ان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں اگر یہ شرح سود دوبارہ بڑھے گی مہنگائی کی وجہ سے جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے تو پھر سے یہ انٹرسٹ پیمنٹس اور بڑھ جائیں گی۔ تو اس میں رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ جو ایف بی آر ہے اس کا ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو سکا، ابھی 200 بلین کا خسارہ آ گیا۔ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 26% پچھلے سال سے بھی کم ہو گئی ہے، جو پہلے ہی سب سے لوئسٹ لیول تھی، یعنی اب گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو کڑوا گھونٹ بھرا گیا ہے یہ کہ جی یہ چلیں، پچھلی حکومت تو بالکل دیوالیہ نکالنے لگی تھی، تو یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ چیمبروں میں رہے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، پتلی گلیاں سمجھتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ چلے ہمارے جیسے ہی ہیں، تو اکانومی کو کسی طرح یہ لوگوں سے ٹیکس بھی لے دیں اور کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے تو پاکستان کی ذرا بہتر ہو جائے اکانومی۔ اس سارے کا تو بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جانا ہے، اب 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ گروتھ جو ہے وہ 2% سے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی، مختلف ہیلے بہانوں سے استعمال کر کے۔ یہ جو ورلڈ بینک بھی بتا چکا ہے کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے، فائنانس منسٹر میٹنگز کال کر چکا ہے
کہ جی آپ کیوں 10 سال پرانے اعداد و شمار دے رہے ہیں. تو یہ ہیر پھیر زیادہ دیر چلنا نہیں. اب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی دیر یہ ان امپلائمنٹ لیبر فورس سروے چھپا لیں گے. اب یہ 5واں سال جا رہا ہے. انہوں نے کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو کہ ہم جون میں آپ کو فگر دے دیں گے. اب آپ دیکھیں اکتوبر ختم ہو گیا, نومبر ختم ہونے کو جا رہا ہے, لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے جڑواں ہوتے ہیں. ایک جھوٹ آپ بولتے ہیں اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کور کرنے کے لیے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لانگ, شاید چند مہینوں کی بات ہے کہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دینا کہ بھئی وہ کدھر ہے. اب سٹیبلائزیشن ہمیں سنتے ہوئے 4 سال تو ہو گئے, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آ گئی تھی. تو پھر آپ کا کیا کمال ہے, وہ کدھر ہے ٹیک آف سٹیج, وہ کب آئے گا, کیسے آئے گا. یہ صرف ایم او یوز کا جو ہے نا اور یہ پتوں کی سیاست جو ہے اس سے کام نہیں چلنا ہے. بال یہ زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے خطے اور بین الاقوامی سچویشن ہے کہ ہم اگر اکنامکلی ولنریبل ہوں گے تو یہ جس طرح ہمارے پہ پریشر آئے گا جی آئی ایس اے میں فوجیں بھیجیں, پھر ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈر کے اوپر ایک جنگ کی صورتحال ہے. سو اس موقع پہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے ہماری اکنامک سچویشن کہ یہ ہم اگر اسٹرینتھنڈ نہیں ہوں گے تو یہ بڑے فیصلے شاید نہ کر پائیں گے. میں چاہوں گا ابھی یہ جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ہم نے ابتدائیے میں بھی بیان دکھایا کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا لوکل باڈیز کا, تو اب آپ اس کی آئینی ترمیم لے کے آئیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر این ایف سی پہ پاپولیشن کو ڈیوالو کرنے پہ اور لوکل باڈیز پہ بالکل ترمیم تو آ سکتی ہے, مگر اگر کنسنسس ہو, کنسنسس مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, این ایف سی کی بھی بات کر لیں, مگر ڈیولوشن جو ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے 140 میں کہ پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے کہ جو ہے فائنینشیل ڈیولوشن بھی وہ آپ صوبوں کو کریں, پہلے ہی آئین کے اندر موجود ہے. اچھی بات ہے اگر اور مضبوط کر لیں, مگر پولیٹیکل ول کی کمی ہے یا کانسٹیٹیوشنل کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوکل باڈیز امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشنل کمی کوئی بھی نہیں ہے, کمی ہماری سپریم کورٹ میں ہے, اور یہ شروع ہوئی ثاقب نثار سے. یہ جو شاہ صاحب ہیں جنہوں نے ابھی شاید استعفیٰ دے دیا ہے سپریم کورٹ سے, جب یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک بہت اعلیٰ فیصلہ لکھا تھا جیل روڈ کی ایک اوور پاس کے حوالے سے, جس میں انہوں نے تمام یہ قوانین طے کر دیے تھے. 140A میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو ثاقب نثار صاحب نے پہلی ہی سٹنگ میں سیٹ اسائڈ کر دیا, اور پھر ایک ایسا اوت پتنگ فیصلہ دے دیا جس میں انہوں نے ایک قسم کا اپنے آپ کو ریگولیٹر ڈکلیئر کر دیا لوکل گورنمنٹ کا. حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے, پولیس مین نہیں ہے ٹریفک لائٹ پہ کہ یہ ہری بتی ہے, یہ پیلی بتی, آپ جا سکتے ہیں, آپ رک جائیں. تو اس میں نیچرلی اس کا ایڈوانٹیج لیا پھر سب نے, اور سب نے اپنی اپنی منمانی کی, اور 140A جو ہے دھرے کا دھرا رہ گیا. اس کے بعد کشتوار یہ جو گلزار صاحب تھے انہوں نے آخری دن پہ جا کے کراچی میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کر دیا, اور یہ جو بندیال صاحب ہیں یہ بھی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا فیصلہ کر گئے کہ جی وہ بحال کر دیے. لیکن جو اصل کوسچن ہے انٹر ٹیمپرل, کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے 140A میں کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو, یہ جو اینڈ ڈیوالو ہے یہ آپشنل نہیں ہے, یہ جڑواں ہے. تو آپ قانون نہیں بنا سکتے ٹو سینٹرلائز جب آپ نے اینڈ ڈیوالو کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپ انٹل 140A کے ایڈونٹ کے جو کہ یہ مشرف دور میں آیا اور بعد میں یہ یونینمسلی پاس ہوا پارلیمنٹ میں, جس کے اوپر کسی کے کان پٹی کے اوپر کوئی پستول نہیں تھا, تو اس وقت کے جتنے بھی قانون کے مطابق جو 2001 کا قانون تھا وہ ساری چیزیں پروٹیکٹڈ تھیں. یہاں پر جوڈیشل فیلئر ہے. اگر یہ جوڈیشل فیلئر نہ ہوا ہوتا, یہ پوری انٹرپریٹیشن کی گئی ہوتی, تو آج پاکستان کی شکل مختلف ہونی تھی. جو صرف جوڈیشل فیلئر تو آپ کہتے ہیں, مگر یہ اگر جوڈیشل انفورسمنٹ بھی آ جائے, مگر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس کی لیمٹس ہیں. یہاں بڑے بڑے فیصلے نہیں امپلیمنٹ ہوئے, اور گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کی نیت ہی نہ ہو کہ جو بھی اختیار میں یہاں ہوتا ہے, ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہ ڈیوالو کر کے اپنا اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا, ورنہ آئین اور قانون, اور ویسے بھی دنیا بھر میں یہ کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں ہے کہ لوکل باڈیز کے بغیر ترقی ہوئی ہو. آپ کی بات یہ درست ہے بالکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ جو چیپٹر والی بات کرتے ہیں نا کہ 140A کو چیپٹر بنا دیں, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں چیپٹر ہے پورا لوکل گورنمنٹ پہ. وہاں بھی آج کل لوکل گورنمنٹ بیچاری ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں چل رہی ہے. اس میں مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان نے ایسا سسٹم انسٹال کر دیا تھا, اس کے قوانین بنا دیے تھے, تیار کر کے چلا کے پورے 2 ٹینیور کے لیے 2 الیکشن کروا کے, تو اس میں اگر سپریم کورٹ سٹیپ ان کرتی تو عین ممکن ہے لوگ تو ایڈجسٹ کرنا شروع ہو گئے تھے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا فرق ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کا وزن کا ایک مثال دینا چاہتا ہوں.
خیبر پختونخوا میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو پولیس ڈسٹرکٹ پولیس کمپلینٹس اینڈ پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ قائم کریں، اس میں ممبرز ہیں ضلع کونسل کے. تو انتظامیہ نے اس فیصلے سے بچنے کے لیے عمران خان کو بیوقوف بنا کے وہاں پر پوری لوکل گورنمنٹ ہی تحصیل کی حد تک ختم کر دی کہ ڈسٹرکٹ کونسل رہے گا ہی نہیں، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ لٹکا رہے. یعنی اس حد تک یہ جا سکتے ہیں، اور وہ یا پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا. آپ کو پتہ ہے پنجاب نے بھی تحصیل تک مدم کر دی ہے. سو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وزن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے پورا پاکستان مفلوج کر دیا ہے.